بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت جس محفل میں ہم لوگ تشریف فرما ہیں، یہ محفل نکاح ہے۔ نکاح جس وقت ہمارے کانوں میں آواز گونجے اس لفظ کی تو ایک فرحت اور یہ خوشی محسوس کی جاتی ہے، اور جب بھی معمر لوگوں کے سامنے اپنے اپنے نکاح کو یاد دلایا جاتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنی شبابیت میں آ جاتے ہیں اور وہ یاد کرنے لگتے ہیں میرے نکاح میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیا کیا اس میں خوشیاں تقسیم ہوئیں، کیا کیا اس میں تجربے حاصل ہوئے، وہ تمام باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نکاح کو معمولی مت سمجھو۔ ایک ہے نکاح سے پہلے کی زندگی، ایک ہے نکاح کے بعد کی زندگی۔ نکاح سے پہلے کی زندگی یہ بیچلر لائف کہلائی جاتی ہے، منفرد زندگی، واحد زندگی، وحید زندگی، جو زندگی تمام ذمہ داریوں سے خالی ہوتی ہے۔ جس وقت بندہ نکاح کے بندھن میں بندھے جاتا ہے اس وقت اس کے ذمہ داریوں میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نکاح کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد اس کی آزادی بند ہو گئی، نکاح کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد اس کی زبان بند ہو گئی، نکاح کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد اس کی ذہنی اور اخلاقی حدود محدود ہو گئے۔ نکاح سے پہلے اس کی زبان میں کچھ حرکتیں تھیں، اس کی نظروں میں کچھ حرکتیں تھیں، اس کے ذہن میں کچھ حرکتیں تھیں۔ نکاح ہونے کے بعد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون اس کے تمام بدن میں، ذہن میں، کردار میں، اخلاق میں سکون طاری ہو گیا۔ وہ سکون دو طرح سے، نکاح سے پہلے یہ وہ کہتے تھے، نکاح کے بعد ایسی ویسی بات کرنا چھوڑ دیے۔ نکاح سے پہلے نظریں بے قابو تھیں، نکاح کے بعد نظریں قابو میں آ گئیں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا: اے نوجوانوں، یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی مہر ادا کرنے کی طاقت اور حیثیت والا ہو جائے فوراً نکاح کر لو، فوراً نکاح کر لو۔ مہر کے سلسلے میں علماء نے عجیب بات فرمائی۔ باء سے مراد کیا؟ ایک ہے اپنی ذات سے مہر ادا کرنے کی استعداد کا ہونا، نمبر دو بیوی کا نان و نفقہ ادا کرنے والا ہونا۔ یہ دونوں صفات کسی کے اندر آ جائے، پیدا ہو جائے، اتنی استعداد اور قوت آ جائے تو فوراً نکاح کرا دینا چاہیے۔ اگر آپ نے
इतनी इस्तेदाद पैदा होने के बावजूद निकाह नहीं कराया तो फिर बच्चे के बहक जाने का अंदेशा है। नौजवान तो नौजवान होता है, नौजवान तो नौजवान होता है, उसके अंदर हर चीज जवान होती है। उलमा ने अजीब बात फरमाई, नौजवान को नौजवान क्यों कहा? कहा इसकी 9 चीजें जवान होती हैं। जवान अगर आप कह दिया जाए तो बस काफी था, लेकिन नौजवान क्यों कहते हैं? इसके जज्बात जवान हैं, इसके ख्यालात जवान हैं, इसकी फितरत जवान है, इसकी ताकत जवान है, इसको होश व हवास जवान है, और इसकी खलवत व जलवत जवान है, इसके हौसले जवान है, इसकी मेहनत जवान है, और इसके जज्बात और इसके आगे के जितने अज़ाइम और प्लान हैं वो भी जवान हैं। तो इसीलिए कहा ये तमाम चीजें जवान हो तो जवान कहलाया जाएगा। 9 में से एक भी जवान अगर ना रहे वो नौजवान नहीं रहेगा। बदन के एतबार से उम्र तो कम है, लेकिन बूढ़े की तरह जज्बा रखता है, बूढ़े की तरह सेहत रखता है, बूढ़े की तरह अपनी बातें रखता है, बूढ़े की तरह अपना ख्याल रखता है, तो वो नौजवान नहीं, 2 जवान, कहीं 3 जवान, कहीं 4 जवान, कहीं 5 जवान। क्या मतलब कि इसके 5 चीजें जवान हैं, 4 चीजें बूढ़े हैं, 3 चीजें जवान हैं, बकिया चीजें बूढ़े हैं। इस तरह कहा जाएगा 9 के 9 जवान होनी चाहिए। जो सिफात मैंने बयान किए वो 9 के 9 जवान होनी चाहिए। तब जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, जिसको अल्लाह ने मेहर अदा करने की ताकत दी हो, अपनी जात से मेहर अब्बा के खर्चे से अदा नहीं किया जाएगा। अच्छी तरह याद रखो, 3 खर्च लड़के के हैं, अब्बा के नहीं है। वो एक खर्च कौन सा? मेहर का। दूसरा खर्च कौन सा? वलीमे का। तीसरा खर्च कौन सा? बीवी के नानो नफके का। ये तीनों खर्चे बाप पर नहीं, ये तीनों खर्चे दुल्हा पर वाजिब हैं, दुल्हा पर जरूरी हैं। लेकिन कैसे? अपनी इस्तेदाद के बकदर। हम नहीं कह सकते उसको कि हम इतने आएंगे, सबको दावत डालो, नहीं भाई। आप इतने आएंगे, किसने बुलाया? मैंने बुलाया या अब्बू ने बुलाया? अब्बू ने बुलाया तो अब्बू दावत डालेंगे। मैंने बुलाया, आप कितने को बुला सकते हैं? 5 को बुला सकता हूं, 5 को दावत डालिए। ये आपका वलीमा है, ये आपका वलीमा है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आम सहाबा की तरह वो भी वलीमा करना छोड़ दिए। क्यों? आम सहाबा इकराम के अंदर वलीमा करने की इस्तेदाद नहीं थी। आम सहाबा के अंदर वलीमा करने की इस्तेदाद नहीं थी, ताकत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मेहर अदा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपनी रोटी पानी चला सकते हैं, इतनी ताकत। एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में, हुजूर मैं निकाह करना चाहता हूं। आपने पूछा क्या है तेरे पास निकाह करने के लिए? कहा हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है भाई? मेरे पास बस जो लिबास पहना हुआ हूं वो लिबास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने फरमाया जाओ, जाकर लोहे की अंगूठी तलाश करो। लोहे की अंगूठी हालांकि पहनना जायज नहीं है, लेकिन आपने क्या कहा? क्यों कहा? इसलिए कहा यह भी एक अदना सी चीज है, रिंग जिसको कहते हैं हम, कि अदना सी, इतनी चीज को तो मेहर में तुम्हें पेश करना ही होगा। जाओ तलाश करो। तलाश किया, आए कहने लगे हुजूर नहीं मिला, जाओ तलाश करो। तलाश किया, हुजूर नहीं मिली, जाओ तलाश करो। तलाश किया, फल्तमिस खातमन मिन हदीदिन, आकर कहने लगे हुजूर नहीं मिली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कुरान याद है? कहा याद है। फरमाया उसी को मेहर बनाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह पढ़ा दिया। यूं कहा तेरी बीवी को कुरान सिखाना तेरे ऊपर जरूरी है, बीवी को कुरान सिखा, यही तेरे लिए मेहर। कुरान सीखने सिखाने को मेहर बनाकर हुजूर ने निकाह पढ़ाया। उलमा कहते हैं इसमें क्या हिकमत आपको मिलती है बताओ? अजीब नुक्ता उलमा ने फरमाया, हुजूर ने दुल्हा को आजमाया। किस एतबार से? यह मेहनती है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये इसके अंदर काहिलीपन है कि नहीं है, सुस्ती है कि नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, इसके अंदर मेहनत पर इस्तेकामत है कि नहीं है। ये कहीं मेहनत से बेजार तो नहीं हो जाएगा? जब 1 बार भेजा, जब 2 बार भेजा, जब 3 बार भेजा, भाई जब पहली बार जाकर आए, दूसरी बार कह देना चाहिए था
کہ حضور میں جا کر تلاش کر آ گیا، نہیں ملی، بتایا نا میں آپ کو، جا کہتے ہی جب چلے گئے تو اس کا مطلب کیا؟ یعنی محنت میں سستی نہیں ہے. سستی کرنے والا چپ کے یوں راؤنڈ مارے گا، کام نہیں ملا بول کر واپس آ جائے گا. جیسے اس وقت اکثر نوجوان بیکار ہیں، اکثر نوجوان بیکار ہیں. پوچھو کیا کر رہے ہو بھائی؟ نہیں گھر میں ہوں. ابے گھر میں تو بیٹھنے کی عمر، وہ تو بڑھاپے کی عمر ہے. تیری عمر گھر میں بیٹھنے کی ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ گھر میں کیوں بیٹھتے ہو؟ باہر نکلو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ نے دن کو معاش تلاش کرنے کا بنایا. باہر نکلو. مرد کے لیے عزت گھر سے باہر جانے میں ہے، عورت کے لیے عزت گھر کے اندر رہنے میں ہے. اگر عورت گھر سے باہر نکل جائے وہ بے عزت ہو جائے گی، مرد گھر کے اندر رہ جائے وہ بے عزت ہو جائے گا. یہاں تک کہ علماء نے کہا اگر تم بوڑھے ہو گئے، تمہارا ریٹائرمنٹ ہو گئے، آپ کو قائد کہتے ہیں عربی میں، قائد گھر میں بیٹھنے والے، تب بھی آپ گھر میں مت بیٹھو، گھر سے باہر بیٹھو. گھر سے باہر بیٹھو. کیوں؟ تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میں گھر سے باہر آ گیا ہوں. آپ مرد ہیں، گھر کے اندر رہنے والے آپ نہیں ہیں. گھر سے باہر بیٹھو. عمر ہو گئی پرواہ نہیں، گھر سے باہر بیٹھو. گھر سے باہر بہت سارے گاؤں میں دیکھے ہوں گے چبوترا بنائے رہتے ہیں. وہ چبوترے میں آ کر عمر رسیدہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھو بھائی، بیٹھ کر اپنا کام کرو، اپنی تلاوت کرو، اپنی ذکر کرو، اپنے دوست و احباب سے ملو، اور جو کچھ دعوت آپ دے سکتے ہو، دین کی بات بتا سکتے ہو، نصیحت کر سکتے ہو، آنے جانے والوں کو سلام کر سکتے ہو، آنے جانے والوں کی رہبری کر سکتے ہو، کرتے رہو. وہ بھی ایک عبادت ہے، اس پر نیکی ملے گی. تو 3 خرچ یہ لڑکے پر ضروری ہے. حضرت عبد الرحمن کو حضور نے فرمایا بھئی آپ بھی ولیمہ نہیں کیے، شادی ہو گئی آپ کی؟ کہنے لگے حضور اشارتاً فرمایا جب تمام صحابہ غریب ہیں میں اکیلا ولیمہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. حضور نے فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشأتین، ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کرو. علماء نے عجیب بات کہی، ایک بکری اس زمانے میں 5 سے لے کر 10 مہمانوں کے لیے ذبح کرتے تھے. خالی 5 سے 10 مہمانوں کے لیے ذبح کرتے تھے. اس کا مطلب کیا؟ 5 مہمانوں کو بلا لو، کھلا لو، بھیج دو. آسان ہے نکاح شریعت مطہرہ میں، انتہائی آسان. مہر اتنی ادا کرو جتنے میں 10 درہم، جو اس وقت 30 پر 3 گرام چاندی، 30 پر 3 گرام چاندی، اتنی مقدار پر مہر ادا کرنا واجب ہے. اس سے کم کی اجازت نہیں ہے، اس سے کم کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں نکاح بہت آسان. مرد میں کیا دیکھیں گے؟ جیسے میں نے کہا یہ چیزیں دیکھیں گے جو میں نے بتایا. عورت میں کیا دیکھیں گے؟ لڑکی میں کیا دیکھیں گے؟ لڑکی میں 5 چیزیں دیکھیں گے. 5 چیزوں میں لڑکی لڑکے سے زائد ہو اور 5 چیزوں میں لڑکا لڑکی سے زائد ہو. نمبر 1 لڑکا لڑکی سے طاقت میں زائد ہو. پرانے زمانے میں آپ دیکھے ہوں گے لڑکی کو اٹھا کر کار میں گھوڑے میں بٹھانے کی ذمہ داری نوشوں کی ہوتی تھی. یہاں پرانے نوشے بھی ایسے ہوں گے جو اپنے دلہنوں کو اٹھائے ہوں. دلہن کو کیوں؟ یہ آزمانے کے لیے دم ہے کہ نہیں ہے، طاقت ہے کہ نہیں ہے. اگر بیگم کہیں گر گئی اٹھا سکتا کہ نہیں اٹھا سکتا؟ کہیں پھنس گئی نکال سکتا کہ نہیں نکال سکتا؟ عربی بیگم کو گھوڑے پہ چڑھانا ہے چڑھا سکتا کہ نہیں چڑھا سکتا؟ کچاوے میں بٹھانا ہے بٹھا سکتا کہ نہیں؟ یہ آزمانے کے لیے اٹھا لے کر جاؤ. تو طاقت میں لڑکا زیادہ ہوگا لڑکی سے، اور مال میں لڑکا زیادہ ہوگا لڑکی سے. اس لیے کہ اس کو کمانا ہے، اس کو نہیں، اس کو کما کر دینا ہے، اس کو کما کر چلانا ہے، اس کو کما کر اپنے آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا ہے. مال میں زیادہ ہو. نمبر 3 عزت والا ہو. لڑکی تو پردے میں رہتی ہے لیکن یہ عزت کمائے. کیا مطلب؟ شرافت ہو. شرافت انسان کے اندر جب شرافت ہوتی ہے وہ شرافت نسلوں میں آگے بڑھتی ہے. وہ شرافت محدود نہیں رہتی، شرافت نسلوں میں آگے بڑھتی ہے. تو شرافت ہو. علماء نے 4تھی چیز فرمائی اس کے اندر عزائم بلند ہو.
عزائم بلند، چھوٹے چھوٹے معمولی عزائم کے ساتھ جینا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے خواب دیکھنا ہے، اچھے اچھے خواب دیکھنا ہے۔ کس اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے اللہ دین کے اعتبار سے بھی ترقی دے، دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی دے، اولاد کے اعتبار سے بھی ترقی دے، عزت کے اعتبار سے بھی ترقی دے، میں اپنے خاندان کا نام بچانے والا بنوں، اس لیے کہ مرد یہ سب کے سامنے ہوتا ہے، عورت تو پردے میں ہوتی ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ فرمایا یہ آ کر اپنے مقام اور مرتبے میں بھی بلند ہو، اور اس کے مقابلے میں لڑکی، اس کے اندر تقوی زیادہ ہو، صبر زیادہ ہو، قناعت زیادہ ہو، عبادت زیادہ ہو، اللہ سے خلوت زیادہ ہو۔ یہ پانچ چیزوں میں عورت زیادہ، پانچ چیزوں میں مرد زیادہ۔ کیوں؟ مرد کو باہر رہنا ہے اور عورت کو اندر رہنا ہے۔ علماء نے جو چیز بتائی تقوی زیادہ، کیوں؟ فرمایا بیوی متقی رہے گی، شوہر متقی بنے گا آٹومیٹک۔ اگر بیوی کے اندر تقوی نہیں ہے شوہر چور بن جائے گا۔ جتنے شوہر چور ہیں وہ کس بنیاد پر بنے؟ پیچھے سے سوئچ بار بار دباتے رہے تو یہ چور بنتا چلا جائے گا، چور سے بڑھ کر ڈاکو بن جائے گا۔ یہ سب چیزیں بیگم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ الغرض قصہ مختصر مجھے یہ عرض کرنا ہے، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جد امجد ہیں شیوخ کے اعتبار سے، حضرت فرمایا کرتے تھے جس وقت نکاح کا معاملہ ہو تو اس وقت میں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دعا کرنا شروع کر دو، اور نیت کرو۔ حسنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ نے 27 مطالب اس میں چھپا کر رکھے ہیں، جو بندہ جس حال میں یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ کیا مطلب؟ آپ بچے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ رہے ہیں، یا اللہ علم عطا فرما، یا اللہ علم عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ نوجوان پڑھ رہا ہے، یا اللہ نیک بیوی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کمانے کے لیے جانے والا پڑھ رہا ہے، یا اللہ حلال روزی عطا فرما۔ شادی شدہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ رہا ہے، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کاروباری پڑھ رہا ہے، یا اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ایک آدمی جو اپنے معاملے میں ہار چکا ہے وہ پڑھ رہا ہے، یا اللہ میرے معاملے میں کامیابی عطا فرما۔ جو بندہ جس تکلیف میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں، یا اللہ میں مقروض ہو چکا ہوں میرا قرض ادا کر دے، اللہ قرض ادا کر دے گا۔ 27 مطالب اللہ نے بیان فرمائے۔ جو جس حال میں ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اسی لیے آپ لوگ عمرے کو جب گئے اس وقت یہ بات سنے ہوں گے کہ بھئی جس وقت حجر اسود سے آپ طواف کرنا شروع کرو، پہلا کونا، دوسرا کونا، تیسرا کونا تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ جس وقت رکن یمانی پر پہنچو وہاں سے لے کر حجر اسود تک کیا دعا پڑھنا؟ بولو بھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی کو پڑھتے ہوئے حجر اسود تک پہنچنا ہے۔ سوال پیدا ہوا دوسری دعائیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہی پڑھنا کیوں ضروری؟ علماء کہتے ہیں یہ دعا ایسی جامع ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام خیر اللہ نے سما دیا۔ تو ایک تو کام حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے یہ دعا پڑھو اور اللہ سے مانگو یا اللہ نیک صالح عطا فرما، اللہ نسبت عطا فرما دے گا۔ جب عطا فرمانے کے بعد خطبہ نکاح ہوگا، خطبہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایجاب قبول کے لیے کہا جائے گا، تو جب کہا جائے تو نیت کرو یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، خالی کھانا کھلانے کی ذمہ داری، گھر میں رکھنے کی ذمہ داری، عزت سے ان کے ساتھ پیش آنے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بلکہ جنت تک گویا ہمارے اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنا۔ کیا جوڑا بنا؟ عربی کیا جوڑا بنا؟ جتنے پرانے نوشو ہیں انہوں یہ مت سوچے کیا بھئی وہ میں نے قبول کیا کا ٹائم مس ہو گیا نا، مس ہو گیا نا، وہ ٹائم پر نیت نہیں کرے نا، تو کوئی بات نہیں بے ابھی بھی نیت کر لو۔ نیت کے لیے وقت متعین نہیں ہے، زمانہ متعین نہیں ہے، وہ کوئی ٹائم متعین آپ جب بھی چاہیے آپ نیت کر لیجئے، اور جو عمل میں آگے بتا رہا ہوں وہ عمل بھی کیجئے۔
بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ نمبر ایک نیت کر لیے، نیت کے بعد جب مسنون طریقے سے رخصتی ہو جائے گی اور رخصتی ہونے کے بعد آپ کو حجرے میں جانے کو کہا جائے گا، جاؤ بھی آپ کے دلہن انتظار کر رہی ہے، جائیے۔ آپ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ دروازہ جو ہی کھول کر آپ اندر جائیں گے، سلام کرنا چاہیے۔ اور سلام کیسے ہو؟ باوضو ہو، بیوی بھی باوضو، دلہا بھی باوضو، وضو کے ساتھ ہم اندر جائیں، سلام کریں۔ اور سلام مودتوں والا، رحمتوں والا، شفقتوں والا، الفتوں والا، عافیتوں والا، راحتوں والا سلام۔ اب سلام دھماکے دار والا نہیں، تمہارا سلام سن کر بیگم گھبرا جائے، آپ کا سلام سن کر بیگم رو پڑے، آپ کا سلام سن کر بیگم اچھل پڑے، آپ کا سلام سن کر بیگم پلنگ سے اتر جائے۔ بے اتنا خطرناک سلام آپ نے کیا، دھماکے دار۔ بعض لوگ بے وقوف لوگ سمجھاتے ہیں پہلے دن سے روب بٹھا کو رکھنا بھی، کیا کہتے ہیں؟ پہلے دن سے کیا بٹھا کو رکھنا؟ کیا آپ جنگل کے شیر کو لا کو ہیں کیا؟ یا بیوی کو لائے ہیں؟ کیا لائے ہیں آپ؟ پہلے دن سے جروب بٹھا کو رکھنا، پہلے دن سے دبدبا بٹھا کو رکھنا۔ وہ دبدبا بٹھا کر رکھو گے، اس کے بعد آپ کو جلاد سمجھنے لگے گی، شوہر نہیں۔ دبدبا بٹھانے والے شوہروں کو بیویاں کیا سمجھتی ہیں؟ بولو، جلاد۔ شوہر نہیں سمجھتی، وہ جلاد سمجھتی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اعتبار سے کب کب تربیت کرنا، تربیت والا اپنے اندر صفات پیدا کرو، جب جب ان کو نصیحت کرنا ہمدردی والی صفات پیدا کرو۔ ہر اعتبار سے جس طرح ایک ٹیڑھی ہڈی کو سیدھی کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ اس کے ماحول سے ہٹ کر تیل میں ڈبا کر اس کو مکمل طور پر نرم کرنے کے بعد اس ہڈی کو سیدھی کی جاتی ہے، اس طرح بیگم کو بڑے پیار سے سیدھا کرنا ہوگا، بڑے پیار سے سیدھا کرنا ہوگا۔ تو سلام کے بعد ان کی نظر آپ پر جب پہلی بار پڑے گی تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا؟ چاند کا فوٹو اٹھا لے چلے جاؤ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارے چہرے کی بہت ساری مسکراہٹیں ہیں، ان مسکراہٹوں میں ایک مسکراہٹ جو آپ کو بھی پسند ہے، سب کو پسند ہے۔ ایک مسکراہٹ بے اینگلز انسان ہنس کر دیکھتا ہے، میں ایسا بھی ہنستا ہوں، میں ایسا بھی ہنستا ہوں، میں ایسا بھی ہنستا ہوں، میں ایسا بھی ہنستا ہوں۔ میرے امیجز الگ الگ ہیں، کون سا امیج ایسا ہے جو میرے بیگم کو پسند آئے گا؟ وہ مسکراہٹ کو کیچ کرو، پک اپ کرو، اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو اندر جانا ہے اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو وہاں رہنا ہے۔ ہو گیا؟ اب خالی مسکرا لے، کچھ کھڑو نہ کو۔ مصلی بچھائیں، ایک مصلی آگے، ایک مصلی پیچھے، دو مصلی پیچھے کے مصلی میں بیگم۔ دیکھو بھئی، یہ وہ بات ہے جو حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ میں سیلم میں کئی بار تو ماشاءاللہ آپ کی دعا سے جانا ہوا، ایک مرتبہ اجتماع میں بیان کر رہا تھا، یہی سنت بیان کر رہا تھا۔ ہمارے بزرگ شخصیت شفیق الامت حضرت مولانا مفتی شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور اس وقت مولانا انیس صاحب دامت برکاتہم اور ان کے بیٹے مولانا ابوالکلام صاحب سب موجود ہیں۔ میں بیان کر رہا ہوں تو یہ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے اٹھ کر ابو کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے سنا؟ تو شیخ نے فرمایا میں نے یہ سبق بھول گیا تھا، اچھا ہوا انہوں نے یاد دلا دیا۔ کئی بار حضرت شیخ کی محفل میں یہ جملہ اور یہ طریقہ میں نے سنا ہے، کئی بار سنا، بڑا مجرب طریقہ۔ اللہ نے بیویوں کے اندر ماننے کی صفت رکھی ہے۔ سنو، اگر آپ بھی اپنے
زندگی میں مہینے میں ایک بار، نہیں تو 2 مہینے میں ایک بار، نہیں تو 3 مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اس نیت کے ساتھ یا اللہ میری بیوی کے حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ بیوی نیت کرے یا اللہ میرے شوہر کی تابعداری مجھے مقدر فرما، یہ نیت کرتے ہوئے پڑھے تو علماء فرماتے ہیں بیوی کے اندر، مزاج کے اندر اللہ تبدیلی پیدا فرما دیں گے۔ چنانچہ بڑے بڑے ساتھیوں نے آ کر مجھے شکریہ ادا کیا، کہنے لگے حضرت ہم پڑھے، میری بیوی بڑی غصے والی تھی، اب بہت تبدیلی آ گئی، تو یہ 2 رکعت نماز ادا کریں، مصلی اٹھائیں، بازو بچھائیں، کہیں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، تو وہ دعا کر، تو آپ دعا کیجئے وہ آمین کہے گی، ان سے بھی کہیے آپ بھی دعا کیجئے میں بھی آمین کہتا ہوں۔ بیچاری وہ تو دلہن ہے، وہ شرم کر دعا تو عام طور پر نہیں کرتی، اگر ہمت کر لی تو الحمدللہ، نہیں کی سری دعا کیجئے۔ فرمایا فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تہجد کا اگر اہتمام ہو جائے، نور علی نور، اللہ نسلوں میں اولیاء اللہ کو پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کئی بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا